بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، تم نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک ہے، آگے فرماتا ہے آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام تأکید ہے، اور بالضرور یقیناً، نبلونکم، نبلو کیا کہتے ہیں، آزمائیں گے، نبلونکم، اور بالضرور ہم تم کو آزمائیں گے، ضرور ہم تم کو فتنے میں مبتلا کریں گے، مشکلات میں، مصیبتوں میں ہم تم کو مبتلا کر کے تم کو آزمائیں گے، تمہارا ٹیسٹ لیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. کس سے خطاب ہو رہا؟ ایمان والوں سے. جو ایمان والے ہوں گے ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کیسا امتحان لیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈر دے کر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا ڈر دے کر، وَالْجُوعِ، تھوڑا سا بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جی جوع بھوک کو کہتے ہیں، وَالْجُوعِ، وَنَقْصٍ، اور کمی لا کر، مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور دولت میں کچھ کمی کر کے. جی پیسہ کم ہو جائے گا، دولت اور آمدنی کے سورسز بند ہو جائیں گے، مال چلا جائے گا، زمین ہڑپ لی جائے گی، گھر چھین لیا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تھوڑے سے جان لے کر. جی بھائی مارا جائے گا، آپ مارے جائیں گے، آپ کا ساتھی مارا جائے گا، جی اس کی جان جائے گی، اس کی جان جائے گی. تو کئی مرتبہ جب اسٹرگل کرتے ہیں، آپ یاد کر لیے نا 1947 اور اس سے پہلے کی جو جد و جہد آزادی تھی، آزادی کی جد و جہد جو تقریباً ایک صدی کی جد و جہد ہے، کتنے لوگوں نے اپنی جان دی ہے، کتنے لوگ ان کے کیا کہتے ہیں سولیوں پر لٹک گئے، انگریزوں کی گولیوں کے سامنے آ گئے. جب آزادی کے لیے آپ کیا کہتے ہیں اپنے حق کے لیے اور مظلوموں کے حق کے لیے جب آپ اٹھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو مالی نقصان ہوگا، آپ کی عزت کو اچھالا جائے گا، جھوٹے الزامات لگائے جائیں گے، آپ کے بچوں کو ٹارچر کیا جائے گا. جی والانفس والثمرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والثمرات، اور پھلوں میں سے. اس کے اکثر مفسرین بتائے ہیں کہ اس سے مراد اولاد ہوتی ہے، ثمرۃ الفؤاد کہتے ہیں، جی دل کا پھل کہتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں، دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا جیسا کہتے ہیں، تو یہ اولاد ہے. تو یہ جو نقصانات ہوتے ہیں جب آپ حق کی راہ میں چلیں گے تو کیونکہ باطل ہے وہ تو ظلم کرے گا ہی. آپ کہیں گے کہ وہ ظالم ہے لیکن میرے اوپر ظلم نہیں کرے، نہیں، وہ تو ظلم دوسروں پر آج کر رہا ہے، کل آپ کے اوپر بھی کرے گا، وہ کل دوسرے کے اوپر بھی کرے گا، تیسرے کے اوپر بھی کرے گا. پھر ظالم سے کوئی بچتا نہیں ہے. جب تک ظالم کو اس کی جگہ پر روک نہ دیا جائے، اور روکنے کے لیے جو سامنے آ کر روکے گا وہ زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے، نقصان اٹھانے والا ہے. اور یہ نقصان کیا ہے؟ یہ نقصان امتحان ہے، یہ نقصان. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جی اللہ تبارک و تعالیٰ شیء کا لفظ کہہ رہا ہے، کچھ میں تقلیل ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی جان لے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ کچھ جان چلے جائے گی، کچھ ڈر ہوگا، جی کچھ بھوک ہوگی، اللہ اکبر، کچھ بھوک ہوگی، کچھ ڈر ہوگا، کچھ دولت کم ہو. یہ کچھ کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، وَقَلَّلَ لِيُؤْذِنَ أَنَّ كُلَّ بَلَاءٍ أَصَابَ الْإِنسَانِ وَإِن جَلَّ فَفَوْقَهُ مَا يُقِلُّ إِلَيْهِمْ. فرماتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کا لفظ کہہ کر تھوڑا سا بتا رہا ہے، اس وجہ سے کیونکہ جو کچھ تکلیف تم کو پہنچ رہی ہے، وہ تکلیف پہنچنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہے، وہ انعامات کے مقابل میں یہ آزمائش چھوٹی ہے. یعنی جب انسان اپنی جان بھی دے دے گا نا اللہ کی راہ میں، جان دے دے گا اور مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے بعد اس کے قبر میں اور جنت میں اس کے لیے جو انعامات کی بارش ہوگی، اس کو پتہ جائے گا ایک جان دینے سے اگر اتنا کچھ ملنا ہے تو مولا سودا تو سستا ہے یہ. جی تھوڑی سی آزمائش میں اتنے انعام دے دیا ہے مولا، تھوڑی سی آزمائش میں اتنے بڑے بڑے انعام مل گیا. جی تو وہ چھوٹا ہو جاتا ہے وہاں پر. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. اور یہ ایک معنی اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی بھی آزمائش سے تم گزر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک آزمائش ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ سخت آزمائش بھی ہو سکتی تھی. آپ تصور کریں نا، بھئی لوگ شہید ہو جاتے ہیں، اچھا لوگ شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کئی شہداء ایسے رہتے کہ وہ اپنے فیملیز کے ساتھ شہید کر دیے جاتے، اور کئی شہداء ایسے رہتے ہیں جن کو شہادت بھی ملتی ہے اور ان کے مال پہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے، ان کی جائیداد پہ بھی مسئلہ آ جاتا ہے. کئی شہید ایسے ہو جاتے ہیں کہ یعنی جان بھی جاتی ہے ان کی عزت، یعنی عزت کے اوپر بھی لوگ جو ہے حرف اٹھا دیتے. اور کئی یعنی ہر بلا اور ہر امتحان کے اوپر اس سے سخت مصیبت بھی ہے،
اس سے سخت مصیبت بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ وہ کم مصیبت ڈالتا ہے اور اس کے کیا کہتے ہیں کم چھوٹی سی آزمائش میں امتحان لیتا ہے اور انعامات بڑے رکھتا ہے۔ کیسا انعامات رکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صبر کرنے والے ہیں جی ان کو خوشخبری دے دو۔ صبر کس کو کہتے ہیں صاحب؟ صبر کہتے ہیں کہ جو مشن پہ جو کام پہ آپ نکلے ہیں اس میں اگر کوئی تکلیفیں آ رہی ہے تو تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اپنا کام پورا کرنا، اور کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا جس کی وجہ سے آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ سے آپ ہٹ جائیں، ٹارگٹ سے آپ ہٹ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا ٹارگٹ ہے، سمجھانے کے لیے ایک اچھے اخلاق اور اتباع سنت مصطفیٰ ایک آدمی کا ٹارگٹ رہتا ہے کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، اچھی زندگی گزاروں گا۔ کوئی آدمی آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، ستا رہا ہے، جی برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کہہ رہا ہے، اور کیونکہ آپ اس کو یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہے ہیں اس لیے وہ بار بار آپ سے متعلق برے الفاظ استعمال کرتا ہے، پھر کبھی آپ کے والد کو بولتا ہے، کبھی والدہ کو بولتا ہے، کبھی نسب کو، خاندان کو، کبھی بیوی پہ، کبھی بچوں پہ، اتنا بولتا یہاں تک کہ آپ فرسٹریٹ ہو گئے، غصے میں آ کر اس کو پلٹ کر اس کے نسب اور اس کے خاندان اور اس کو سارا کچھ آپ اس کو گن کر ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چپ ہو جاتا ہے اور آپ بولتے کہ ہاں دیکھو میں اس کو چپ کرا دیا ہوں، لیکن آپ کا جو مقصد تھا حسن اخلاق اور زبان مصطفیٰ کی اتباع کرنا، کہ سرکار جیسی نرم گفتگو کرتے تھے ہم بھی ویسے ہی کرنا ہے، گالی نہیں دینا ہے، بری بات نہیں کرنا ہے، یہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ سے ہٹ گئے۔ ظلم کا جواب دینا، ظلم برداشت کرنے کا نام صبر نہیں ہوتا ہے۔ ظلم کے اب تو یہ تو دیکھیے نا، اب یہ آیتیں آئی ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اور صبر کس چیز سے کرنا ہے؟ کہ آپ کو آپ کے مقصد سے کوئی چیز ہٹائے نہیں۔ میں ایک بات اس کے اندر عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا بات طویل ہو رہی لیکن بڑی اہم ہے۔ بہت سارے لوگ پولیٹیکل اسٹرگل میں اترتے ہیں، پولیٹیکل اسٹرگل میں، یہ سرکاری جاب پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ لوگ پولیس رشوت لیتی ہے، یہ آفیسرس رشوت لیتے ہیں، ایجوکیشن منسٹری میں رشوت، ہر جگہ جو ہے یہ ہر آدمی رشوت لے رہا ہے۔ بلدیہ میں، میونسپل میں جاؤ کیا کہتے ہیں رشوت چلتی ہے، اور پولیٹیشنز تو اتنے خراب پولیٹیشنز ہیں، ایک کام کریں گے ہم اصلاح لائیں گے، ہم سدھار لائیں گے، ہم یہ کرپشن کو ختم کریں گے، اور پولیٹیکل اسٹرگل میں اتر جاتے ہیں اور اس کے بعد جد و جہد کرتے ہیں۔ یہ اچھی پڑھائی کر کے خود سرکاری محکموں میں پہنچ جاتے ہیں اور بڑے بڑے آفیسر کے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد پھر آسان نہیں ہوتا۔ جہاں سب رشوت لے رہے ہو وہاں پر آپ رشوت نہیں لے کر چلنا یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ آپ جب رشوت نہیں لیں گے تو سارے رشوت خور حضرات کے نظر میں آپ چبھنے لگیں گے، وہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے جی۔ اور پولیٹکس میں پیسہ چلتا ہے، غنڈہ گردی چلتی ہے، بے وفائی اور وعدہ کرنا اور جھوٹے وعدے کرنے کا، یعنی آلریڈی جو ڈیسائیڈڈ رہتا ہے یہ نہیں کرنا ہے لیکن یہ صرف بولنا ہے جی، یہ سارے جھوٹ بولنا ہے، چکر دینا ہے، دھوکہ دینا ہے، قتل کرنا ہے اور سب کچھ کرنا ہے۔ یہ میدان میں جب جاتے ہیں تو اس کے بعد بہت کم ہی لوگ جو شروعات میں اچھی نیت سے شروع کرے تھے، لیکن آگے بڑھنا ہے تو اتنا تو کرنا پڑے گا، آگے بڑھنا ہے تو اتنا تو کرنا پڑے گا، اور وہ اتنا کرنے میں اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کب اپنی ٹارگٹ سے ہٹ گیا، تو یہاں پر صبر کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو کامیابی ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، آپ کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں، آپ اپنے پالیسی پر غور کرو جی، پلاننگ کو غور کرو، محنت میں اور اضافہ کرو، لوگ کو سمجھانے میں اور اضافہ کرو، لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، اسٹرگل اور جد و جہد کو نہیں روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ اپنے جو راستہ بنائے ہیں، جو حق کا راستہ ہے، وہ حق کے راستے پر ہی رہنا اور جد و جہد کرتے رہنا، نہ تھکنا ہارنا ہے، نہ اپنا راستہ بدلنا ہے۔ راستہ بدل گئے تو آپ صابرین میں سے نہیں ہیں، رک گئے تو آپ صابرین میں سے نہیں ہیں۔ جو جد و جہد کرتے رہتا ہے جی اور نا امید نہیں ہوتا، جد و جہد بھی کرتا رہتا ہے اور غلط راستے پر بھی نہیں جاتا، وہ صابرین میں سے، بھلے اس میں ڈر آ جائے، بھوک آ جائے، مال کا نقصان ہو، جان کا نقصان ہو، اولاد کا نقصان ہو، سارے نقصان سہ لینا، لیکن راستے سے، حق کے راستے سے نہیں ہٹنا، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی افراد فی سبیل اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں۔ اور وبشر الصابرین، صابرین کی کیفیت کیا ہے؟ صبر کرنے والوں کی صفت کیا ہے؟ الذین اذا